سوال نمبر 19 ہے عبد الحسیب کا، پوچھتے ہیں فتاوی عالمگیری میں آپ نے کہا تھا کہ وہاں لکھا ہے کہ جو مردہ عورت سے زنا کرے اس پر کوئی حد نہیں وہاں پہ لکھا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی اپنی طرف سے کوئی بھی سزا تجویز کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حد ہی نہیں ہے اس پہ کوئی؟ ہاں جی عبد الحسیب بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ جی عبد الحسیب بھائی پہلے آ چکے ہیں آپ؟ ہاں جی کافی بار آ چکا ہوں۔ ابھی سوال ہے؟ ہاں جی۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا وہ میرا سوال تھا انجینئر صاحب سے کہ یہ فتاوی عالمگیری میں ایک انہوں نے بتایا تھا کہ مردہ عورت کے ساتھ زنا کرنا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی حد نہیں ہے، اچھا تو جبکہ انہوں نے بتایا تھا کہ سیال کوٹ میں شاید ایک بندہ ایسے چھوٹ بھی گیا تھا اسی فتوے کی وجہ سے، تو لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ میں نے پڑھ کے بھی دیکھا تھا کہ کوئی حد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وہ سزا دینے والا جو ہے وہ کچھ بھی سزا کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے؟ جی تو جو زنا کی حد جو ہے وہ اگر قاضی کرے گا تو اس کا تو مطلب ہے آپ حدود اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حدود اللہ تو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے میں، زنا کی سزا جو ہے وہ قاضی نے تو نہیں دینی، وہ تو اللہ نے بتائی بھی ہے۔ یہی تو ہمارا اختلاف ہے کہ آپ دین میں خود سے چیزیں داخل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو کوڑوں کی یا رجم والی سزا نہیں دی جائے گی، وہ یہ کلیم کرتے ہیں، خود سے انہوں نے دین کے اندر چیزیں داخل کی ہوئی۔ نیکسٹ سوال نمبر 20 ہے احمد کا گجرات سے، پوچھتے ہیں کہ بی بی زینب علیہ السلام کی قبر مبارک عراق میں کیوں ہے، اور بی بی زینب کی سوتیلی بیٹی کی شادی یزید کے ساتھ ہوئی تھی؟ یہ جو رشتہ داریاں وغیرہ نا، اس کے لیے تو آپ اہل تشیع سے رابطہ کریں، ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ باقی وہ قبر ان کی عراق میں نہیں ہے، شام میں، اور وہ کہتے ہیں مدینہ شریف سے وہ شام کیوں چلی گئی تھی، اس لیے کہ مدینہ شریف میں لوگ ان سے پوچھتے تھے تو وہ غم کی کیفیت میں تھی، اور ان کو زمینیں کچھ ملی ہوئی تھی شام میں، شام زرخیز جگہ تھی، اس لیے وہ پھر وہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ جی نیکسٹ یہ بھی سوال نمبر 21 ہے عمر کا کرناٹکا سے، پوچھتے ہیں سورۃ احزاب آیت نمبر 40 میں ہے کہ نبی علیہ السلام کسی کے باپ نہیں ہے، تو وہ ہمارے روحانی باپ کیسے ہوئے؟ نہیں، وہ جو آیا نا وہ بگوٹن باپ کی بات ہوئی ہے، بگوٹن سن کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ زید ابن حارثہ جو تھے ان کو نبی الاسلام کا منہ بولا بیٹا ہونے کی وجہ سے زید ابن محمد کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، منہ بولا رشتہ اسلام میں کوئی نہیں ہے، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ہم جو نبی الاسلام کے لیے امت کا باپ ہونا کلیم کرتے ہیں نا، وہ بگوٹن پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کرتے، روحانی طور پہ کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو آپ نے قرآن کی پھر اس آیت کا انکار کر دینا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو اگر میں آپ کی ڈاکٹرن مان لوں تو پھکے والا جواب یہ ہے کہ پھر نبی کی بیویاں صرف عورتوں کی مائیں ہیں، مومن مردوں کی مائیں نہیں ہیں۔ تو اگر نبی کی بیویاں جو ہے وہ مومن مردوں کی بھی مائیں ہیں، تو ماں اگر ہوتی ہے تو پھر باپ بھی ہوتا ہے نا، ماں کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ پھر باپ بھی ہوتا ہے نا، تو ماں بھی روحانی طور پہ ہے، تو نبی الاسلام ہمارے باپ بھی روحانی طور پہ۔ وہ جس باپ ہونے کی نفی آئی ہے وہ آئی ہے بگوٹن رشتے کے پوائنٹ آف ویو سے، صلبی جسے کہتے ہیں آپ، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی تھی نا۔ نبی الاسلام کا اگر کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچتا تو وہ نبی ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو بچپن میں ہی موت دے دی۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ابراہیم بن محمد بچپن میں فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، چونکہ نبی الاسلام آخری نبی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی موت دے دی۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 22 اکبر بھائی کا ہے، دیوبند سے ہیں، پوچھتے ہیں چاند سورج سے روشنی پاتا ہے، یہ بات قرآن میں بھی ہے اور ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی ہمیں یہ ملتی ہے، تو قرآن کی باتیں ہندو مذہب میں کیوں ہیں؟
یہ تو سائنٹیفک فینومینا ہے نا, وہ تو سائنس بھی بتاتی ہے ہمیں, قرآن بھی بتاتا ہے, تو ہو سکتا ہے نا, اس میں کون سا ہے. ہم کب وثوق سے تو نہیں یہ کہتے ہیں, نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں کہ جو الہامی کتابیں ہیں ہندوؤں کی, میں بھی یہ بھی کسی پیغمبر کے ساتھ کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہوں, لیکن ہم وثوق سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی نالج موجود نہیں ہے, نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. جی نیکسٹ. سوال نمبر 23 ہے حاشر بھائی کا. واقعہ سے پوچھتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو ڈائریکٹ علی علیہ السلام سے مدد نہیں مانگتے, ان کے وسیلے سے مدد مانگتے ہیں, تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, وسیلہ تو اس طرح ہوتا ہی نہیں, وسیلہ تو چیز ہی ہو رہا ہے. وسیلہ تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہ اے اللہ تجھے تیرے پیغمبروں کا واسطہ دیتا ہوں, میرا یہ کام کر دے, یا مولا علی کا واسطہ دیتا ہوں, یا اہل البیت کا واسطہ دیتا ہوں, اسے وسیلہ کہا جائے گا. اگر آپ اہل البیت کو یا انبیاء کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں, اس کے لیے وسیلے کی ٹرم نہیں آتی, اسے استمداد کہا جاتا ہے. یہ دو الگ ٹرمز ہیں, وسیلہ اور چیز ہے, استمداد اور چیز ہے. تو خامخواہ مطلب ایک لفظ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں ڈالنا, ٹھیک ہے. تو پکارنا تو اللہ کو ہے نا, الہ مع اللہ. میں نے تب یہ صاف کی ہے نا ابھی, وہ چھوٹو پیر اور مفتی بغدادی کی, جو آپ لوگوں نے بھی ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے ایک مفتی کو مخاطب کر کے, وہ والا کلپ دیکھ لیں جو شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر اس وقت ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے نا توحید کے حوالے سے, وہ آپ دیکھ لیں. نیکسٹ. سوال نمبر 24 ہے شاہ رخ کا, کینیڈا سے پوچھتے ہیں, نکاح میں 2 گواہ غیر مسلم تھے, غیر مسلم ہو تو نکاح ہو جائے گا یا مسلمان گواہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہو جائے گا, گواہ ہے نا, سچے ہونے چاہیے, صدوق ہونے چاہیے. ایجاب و قبول اگر ہوا ہے, حق مہر ہے, تو گواہ اگر نان مسلم بھی ہے تو ہو جائے گا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ. کئی غیر مسلم جوڑے مسلمان ہوئے, نبی الاسلام نے ان کا تجدید نکاح بھی نہیں کروایا. نیکسٹ. سوال نمبر 25 ہے احتشام کا, منصیرہ سے پوچھتے ہیں, کچھ لوگوں کو جنات کا سایہ ہو جاتا ہے اور وہ کسی سے دم درود وغیرہ کرواتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ ہاں جی, یہ تو ایک فن ہے نا, کرسچنس کے ہاں بھی ہے اور ہندوؤں کے ہاں بھی ہے, بس شرکی الفاظ نہیں اس میں ہونے چاہیے. تو باقی یہ تو ایک فن ہے, اس کا کوئی کسی کی حقانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر شرکی الفاظ نہیں ہے تو آپ کروا سکتے ہیں کسی سے بھی. ایون آپ دیکھیں ڈسکوری چینل کے اوپر پورا پروگرام ہانٹنگ کے نام سے لگتا تھا, وہاں تو دفاتر بنائے ہوئے لوگوں نے جو گھروں میں جنات کا, بھوتوں کا, لوگوں کے اوپر اسیب کے سائے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ اس کو ریموو کرتے ہیں. لیکن آپ چونکہ زیادہ تر اس میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں, لہذا ان سے تو آپ نہ کروائیں, آپ ان سے کروائیں جو شرکی الفاظ کے بغیر کرتے ہو. نیکسٹ. سوال نمبر 26 ہے اسرار بھائی کا, چیچا وطنی سے پوچھتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے 3333, جو بندہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت کو دیکھے, وہ یہ صورتیں, کو قرآن کی 3 صورتیں پڑھے تو ان کو خواب میں نظر آ جائے گا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ خواب میں نہیں ہے, خدا دا نا اسرار صاحب, اللہ کو ڈر جاؤ, کونو الفاظ استعمال کرتے ہو. وہ تو نبی الاسلام نے یہ بتایا کہ جو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا نا ان صورتوں کے اندر, سورہ تکویر جو ہے وہ گویا تم قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, یعنی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نقشہ کھینچا ہے, آپ ذرا قرآن کی تفسیر میری جو قرآنک لیکچر میں سورہ تکویر کی دیکھ لیں, وہ یہ نہیں کہا حضور نے کہ خواب میں زیارت ہو جائے گی. مراد یہ ہے کہ گویا کہ آخرت کا منظر تمہیں دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت میں یہ ہوگا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور اسی طریقے سے ستارے بھی جھڑ جائیں گے, یہ سب کچھ. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پڑھو گے تو اس سے وظیفہ کرو گے, یہ تو نہیں لکھا ہوا.